अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको जो खबर देंगे वो बड़ी ही एक अंदर की खबर है। वो जो मरीम नवाज साहबा ने भी बात की है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा एक एक्सटेंशन चाहते थे, क्या ये बात सच है या नहीं। इस पर जजेस टी रूम में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते थे, क्या गुफ्तगू की थी। जबकि इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो है कि किसी जज के बेटे की ऑडियो है, वो जजेस का सौदा कर रहा है। ज़रा इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले इसी दूसरी खबर से आ जाते हैं। ये हमारे दोस्त हसन अयूब के मुताबिक किसी एक जज का बेटा, वो उसकी कोई टेलीफोन कॉल पकड़ी गई है जिसमें वो ना सिर्फ अपने अब्बा जी का जो जज हैं सौदा कर रहा है, और उसके अलावा वो कई दीगर आला अदलिया के जजेस के नाम भी ले रहा है कि उसको भी हम काम ले लेंगे, उससे भी ले लेंगे फैसला, उससे भी ले लेंगे। और कोई भाव-ताव भी हो रहा है वहाँ पर, और सबका कोई रेट शेट लग रहा है कि किसको कितने, कौन कितने और कैसे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी तहलका खेज चीज़ है कि अगर ये सामने आती है तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। वैसे तो यहाँ पर माजरत के साथ हमारे तमाम ही तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के भी ये हालात हैं। हाई कोर्ट के तो तमाम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तो तकरीबन तमाम ही जजेस के बच्चे भी वकील हैं, बेटे भी वकील हैं, बेटियाँ भी वकील हैं, दामाद भी वकील हैं, और माशाल्लाह सबकी प्रैक्टिस यूँ ऊपर जा रही है। काबिलियत चाहे जो भी हो, प्रैक्टिस यूँ ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब ये एक बड़ी टर्म यूज़ होती है यहाँ पे बार कौंसल्स में कि आप जज नहीं, जज का कोई बेटा या दामाद या को फलाना वकील कर लें तो सत्ते खैर हैं। तो यहाँ पर वैसे सब जजेस के अपने चैम्बर हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का भी चैम्बर है लाहौर में, नकवी कुछ लॉ एसोसिएट्स के नाम से, और इनके बेटे वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो बड़े अच्छे, वो भी उनकी काबिल बच्चे हैं उनके, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की तरह ही। तो अच्छा, एनीवे ये ज़रा बताते हैं कि उनके बेटे वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कि मुबैना तौर पर। अच्छा, अब हम जो बात है वो ये है कि अब वो मरीम नवाज साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया है डॉन न्यूज़ पर आदिल शाहज़ेब साहब को। हम आपको इसकी बैकग्राउंड कहानी बताएंगे। जो मरीम नवाज साहिबा ने एक छोटी सी कहानी बताई है, उसका हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा था। तो वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा ने जो बताया है उस इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जी जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तो उन्होंने ये एक्सटेंशन मांगी थी, और उसके लिए एक वफद मियां नवाज शरीफ के पास जेल में आया था कि अगर जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए तो उस सूरत में आपको, जो आप जेल में पड़े हुए हैं या आपकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई हुई है, इसमें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पार्लियामेंट में अपनी जमात को कहना होगा कि वो जजेस की रिटायरमेंट एज के लिए जो कानून लाया जाएगा, जो आइन में तरमीम लाई जाएगी, उसको उसके हक में वोट करेंगे। जैसे कि नून लीग ने जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट किया था आर्मी एक्ट में तरमीम में, तो यहाँ पर भी ऐसा ही वोट चाह रहे थे। तो जिसमें मरीम नवाज साहिबा के बकौल मियां नवाज शरीफ ने उस डेलीगेशन को रिफ्यूज़ कर दिया, और उसके बाद फिर बताइए। अब हम आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं वो क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज साहिबा का जो ये दावा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको सुनाते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मरीम नवाज साहिबा का दावा कैसे दुरुस्त है। वो ये है कि आपको पता है मियां नवाज शरीफ की एक 6 हफ्ते की जमानत ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उसका एक बड़ा सख्त फैसला दिया, बावजूद इसके कि उस वक्त ब्रिगेडियर असद मुनीर सुसाइड कर चुके थे और उन्होंने
آصف سعید کھوسا کے نام ہی لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس کے نام کے میرے ساتھ اتنی نیب نے زیادتی کی اور میں آج سوسائڈ کر رہا ہوں. باوجود اس کے کہ ایک سرگودا یونیورسٹی کے پروفیسر نیب کی کسٹڈی میں مارے گئے تھے, لیکن آصف سعید کھوسا جانتے ہوئے کہ نیب ایک اتنا زیادہ اٹراسٹیز کر رہا ہے, وہ غلیظ کردار, بد کردار جیسے جاوید اقبال کی زیر قیادت, اس کے باوجود آصف سعید کھوسا نے, کیونکہ وہ میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے کہ ان کو ضمانت ملی کیسے, اس نے تو میری ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کیا. انہوں نے ایک انتہائی سخت فیصلہ لکھا کہ نیب کے کیسز میں بیل کا جو معیار ہے وہ سوائے ہارڈ شپ کے, یعنی کہ آپ کو میڈیکل گراؤنڈ پہ کوئی آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو, آپ کو بیل نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ میاں نواز شریف ہارڈ شپ کے گراؤنڈ کے بغیر بیل پر باہر آئے تھے. تو انہوں نے کہا گراؤنڈ ہی ایسا طے کر دو کہ نیب کے کیس میں کسی کو ضمانت مل ہی نہ سکے. اب وہ نواز شریف تو کیا سفر کرنا تھا, پھر سفر بریگیڈیئر اسد منیر جیسے لوگ کرتے ہیں جو بیچارے وفات پا گئے, انہوں نے خودکشی کر لی, یا وہ سرگودا یونیورسٹی کے پروفیسر ٹائپ لوگ. تو یہ جسٹس کو آصف سعید کھوسا کا یہ ونڈکٹیو پن تھا. اب آپ آ رہی ہے ججز کے اندر کیا ہوا اس وقت. اس سے جڑے دو ابھی ہم واقعات سوچتا ہے, ایک یہ اور بھی سن لیجیے. وہ یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے اس ٹی روم میں ہمارے علم میں ہے کہ جہاں پہ ججز آپس میں بیٹھتے ہیں جب بریک ہوتی ہے, تو یہ سارے ججز عموماً ٹی روم میں بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے ہیں, وہاں پہ انفارمل گپ شپ لگاتے ہیں, اپنے چیمبر میں بھی چل جاتے ہیں کہ اپنے چیمبر میں جو دوست ہے لائک جسٹس عمر بندیال صاحب اور جسٹس منیب اختر جسٹس اعجاز الحسن بہت گہرے دوست ہیں. تو یہ عموماً جسٹس عمر بندیال صاحب کے چیف جسٹس کے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہیں پہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. کبھی جسٹس اعجاز الحسن کھانا منگواتے ہیں, گھر سے لاتے ہیں, کبھی جسٹس عمر تو دونوں کھانا بھی دوپہر کا لنچ اکٹھے کرتے ہیں, اور یہ بھی سے نہیں سالوں سے ان کی روٹین ہے. تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر بندیال کو جسٹس اعجاز الحسن صاحب چلاتے ہیں. حالانکہ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ آپ بڑے آدمی کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے نہ کہ یار وہ برا نہیں ہے, اس کو اصل میں لوگوں نے خراب کیا ہوا. دیٹ از اے پیتھیٹک آرگومنٹ, اور میں اس کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں. ہر ایک اپنے ذاتی چوائسز کی بنیاد پہ غلط یا صحیح فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اس کو آپ کو کسی کو بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے صحیح فیصلہ اس لیے کیا کہ اس سے صحیح فیصلہ اسد علی طور نے کروایا, اور اس نے برا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ اس سے مطیع اللہ جان نے کروایا تھا. دیٹ از اے رانگ پریسیڈنٹ. تو خیر anyway, تو بہرحال وہ تو ٹی روم میں بھی عموماً بیٹھ کے ججز چائے شائے پیتے ہیں, وہاں پہ انفارمل گپ شپ ہوتی ہے. تو وہاں پر ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت چیف جسٹس ہوتے تھے آصف سعید کھوسا صاحب. یہ بات ہے 2019 کی, ان کی ریٹائرمنٹ میں کوئی 2-3 ماہ رہتے تھے. تو کہتے ہیں انہوں نے ساتھی ججز کو بغیر اس کوئی ہوتا ہے نا کہ اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرتے ہیں, کسی نے ان سے کوسچن کیا تو وہ کچھ ایڈ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں فرام نو ویئر چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے بات شروع کر دی, اور انہوں نے کہا کہ ہاں اب دیکھیں نا, اب اگر مجھے ایکسٹینشن اس حکومت نے دینی ہے تو جب وہ وقت آئے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو بھی اعتماد میں لوں گا, اور انشاءاللہ مل جل کر اس پر فیصلہ کریں گے کہ میں پھر ایکسٹینشن لے لوں کہ نہ لے لوں. یعنی کہ وہ ججز کو بتا رہے تھے, الحمدللہ سوری معذرت, تو وہ اپنے ساتھی ججز کو بتا رہے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن کی آفر ہو رہی ہے اور میں اب اس کے اوپر ذہن بنا رہا ہوں, تو جب قانون قومی اسمبلی میں پاس ہونے کے لیے آ جائے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو دوبارہ اعتماد میں لوں کے ہاں کروں گا, اور پھر وہ قانون پاس ہو جائے گا اور مجھے ایکسٹینشن مل جائے گی. اور وہ ایکسٹینشن یہی تھی کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے, جج 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے, تو وہ بڑھا کے 62 یا 64 سال کی جانی چاہیے. تو اس سے ہوتا تھا کہ جسٹس آصف سعید کھوسا کا چیف جسٹس کا ٹینیور بڑھ جاتا, اور اس کے بدلے میں نواز شریف کو ریلیف دیتے, یہ کرتے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ تیسرا واقعہ لے لیجیے. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جن قمر باجوہ کو جب ایکسٹینشن ملی تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے ان کی ایکسٹینشن کا کیس ٹیک اپ کر لیا سو موٹو لے کے. وہ کہانی یہ تھی کہ یہ ایکسٹینشن میاں نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کرنے کے بدلے میں ان کو کمٹ کر رکھی تھی. جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید نے کمٹ کر رکھا تھا سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کو کہ اگر تم بطور بینچ کے ہیڈ, پاناما بینچ کے ہیڈ, تمام ججز اپنے ساتھ ملا کے اگر
نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر کے منظرنامے سے ہٹا دو تو ہم جب تم چیف جسٹس بنو گے تو ہم تمہیں ایکسٹینشن دلوائیں گے اور تمہارا ٹینیور بڑھائیں گے. تو جب آصف سعید کھوسہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ مل سکی اور جنرل قمر باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی اور وہ بل بھی جنرل قمر باجوہ نے قومی اسمبلی سے بندوق سر پہ رکھ کے پاس بھی کروا لیا, تو آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ یار یہ اس راسکل نے اس نے خود تو فلان ٹینگے نے اپنی ایکسٹینشن کا بل پاس کروا لیا قومی اسمبلی سے, میرا اس نے ایج لیمٹ کا بل نہیں پاس کروایا اور مجھے ایکسٹینشن نہیں دلوائی. تو وہ ان کے اندر ایک گرج تھا. تو انہوں نے پھر اس کا غصہ یہ اتارا کہ انہوں نے اس ایکسٹینشن کا سو موٹو لے لیا اور ان کو پتا تھا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے, انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا جاتے جاتے ایک دفعہ جنرل قمر باجوہ کو ایک چٹکی تو کاٹ کے جاؤں کہ میرے ساتھ تم نے مس کمٹمنٹ کیا, حرامزدگی کی ہے, میں تمہیں جواب دے کے جا رہا ہوں. تو وہ انہوں نے کچھ دن سماعت کی, 3-4 دن ذرا تھیٹر لگا, سپریم کورٹ میں بڑا شور مچا, یہ وہ فلان نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کو انہوں نے جو آئینی نہیں تھا انہوں نے اس کو پھر آئینی شکل دے دی کہ جی پارلیمنٹ پاس کروا لے, پارلیمنٹ سے پاس کروا لیں اور پھر آپ لے لیں ایکسٹینشن, ٹھیک ہے. اور تب ان کو یہ تھی کہ یار مطلب خود اس نے ایک اپنے ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن کروا لیا, تو وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے سو موٹو لے لیا تھا. اور چیز یہ ہے کہ اس میں بھی ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. آصف سعید کھوسہ صاحب نے خود صحافیوں سے ملاقات میں سنایا. انہوں نے کہا کہ جب میری عادت تھی کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا کیس آتا تھا تو میں سپریم کورٹ کے تمام جو 5 موسٹ سینئر ججز ہوتے تھے ان کا بینچ بناتا تھا. تو اس کے اوپر بھی میں نے بینچ تو موسٹ سینئر 5 ججز کا بنانا تھا, لارجر بینچ, لیکن پھر مجھے جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ بنانا پڑا, کیونکہ وجہ یہ ہوئی کہ جب میں نے 5 موسٹ سینئر ججز کو باری باری بلا کے کہا کہ میں اس چیز کا سو موٹو لینے لگا ہوں جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کا 2019 کا, تو کہتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے چیف جسٹس گلزار احمد تھے انہوں نے کہا کہ میں تو 10-15 دن میں چیف جسٹس بننے والا ہوں اور میں یہ کیس نہیں اٹھانا چاہوں گا, میں نہیں چاہتا کہ میری چیف جسٹس کا ٹینیور خراب ہو جائے اور میرے ساتھ کوئی پرابلمز ہوں, تو آپ ہی جانیں اگر آپ نے اٹھانا ہے تو وہ کیس سننے سے بھاگ گئے, اتنے فوج سے ڈرتے تھے جسٹس گلزار صاحب, ٹھیک ہے. اور میاں نواز شریف کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا, وہاں پہ وہ شیر بن گئے تھے, مرد بن گئے تھے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.